اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں، کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ حروف اور جملوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھی تھی؟ فعل اور اسم کے بارے میں۔ یاد ہے نا، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور ٹھیک ہے، بتایا تھا اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی 3 قسموں میں سے حرف مبنی ہوتا ہے، اور کیونکہ نحو اعراب کا مسئلہ ہے، اعراب کے بارے میں معرب اور مبنی کلمے کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، ایک ہی حالت پہ ثابت رہتا ہے جی، ٹھیک ہے، لہذا اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مبنی کلمہ معرب کلمے کے مقام پہ آ جائے تو اس کا اعراب محلی۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ بتایا کہ مبنی کلمے کا آخر جو عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، ایک ہی حالت پہ ثابت رہتا ہے، اس کلمے کو مبنی کہتے ہیں۔ اور بنا کسے کہتے ہیں؟ مبنی کلمے کی جو آخری حالت وہ ثابت رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ وہ کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ کبھی سکون پہ ثابت رہتی ہے، کبھی فتحے پہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ اور سکون پہ ثابت رہتا ہے۔ کہ مبنی پر سکون ہے، کوئی مبنی پر فتح۔ معرب کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، معرب اعراب کسے کہتے ہیں؟ معرب کلمے کا جو آخر بدلتا ہے اس حرکت و حالت کو کہتے ہیں، جو بدلتی رہتی ہے عوامل کے بدلنے سے، ٹھیک ہے۔ کلمے کی 3 قسم میں بتایا تھا، فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، کچھ معرب ہیں، کیونکہ معرب کم ہے فعل، اس لیے اس کی گفتگو پہلے کی، اور کم بھی ہے اس کی، بس ایک ہی تو ہے، فعل مضارع مرفوع منصوب اور منصوب، اس میں علامت رفع نصب اور جر اور عامل رفع نصب و جزم، یہ تو۔ پھر اسم اکثر کیونکہ معرب ہوتے ہیں، مبنی کم ہے، تو اس میں بتایا تھا مرفوع کب ہوتا ہے؟ 9 مقامات پہ، منصوب کب ہوتا ہے؟ 14 مقامات، مجرور کب ہوتا ہے؟ 2 مقامات، علامت رفع نصب اور جزم بتا دی تھی، ہے نہیں؟ کب مرفوع ہوگا، علامت رفع کیا کیا ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اعراب آپ جانتے ہیں، رفع نصب جر اور جزم ہوتا ہے، جس میں رفع اور نصب اور جر اس میں آتا ہے، رفع نصب اور جزم فعل میں آتا ہے۔ اس کی علامتیں تھیں جو ہم نے سب پڑھی۔ جب ہم نے فعل اور اسم کی بحث پڑھ لی، بات پھر آتی ہے حروف کی اور جملوں کی۔ حروف کے بارے میں بتایا، حروف کے عامل ہوتے ہیں یا غیر عامل، حروف کے بارے میں بتا دیا، غیر عامل حروف کے بارے میں جان لیا۔ بچتے ہیں جملے۔ جملوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جملوں کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اب پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں یہ بات، خاص کر کے جب زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی، جب ہم نواصب پڑھ رہے تھے، مبتدا خبر اور نواصب، بتایا تھا مبتدا کی خبر یا بعض نواصب کی خبر اور حال بھی جملہ ہوتی ہے یا شبہ جملہ، مفرد بھی ہوتی ہے جملہ بھی، شبہ جملہ۔ تو وہیں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر جملہ یا شبہ جملہ اگر خبر ہوتی ہے جملہ، تو ان کا اعراب وہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، وہ جب مبنی کلمے کے حکم میں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے مبنی کا اعراب تو محلی ہوتا ہے، لہذا جملوں کا اعراب بھی اگر ہے تو محلی ہوگا، جملوں کا اعراب بھی محلی ہوگا۔ وہی بات آج ہم پڑھنے والے ہیں، اعراب جملے، ہاں اعراب جملے، یعنی جملوں کا اعراب، جملوں کا اعراب۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے پڑھ لیا، ایک جگہ پڑھ لیا آپ نے خبر میں، خبر کے جہاں اقسام تھے، چاہے وہ نواصب کی خبر تھی یا مبتدا کی خبر تھی، اور حال میں بھی یہ بات پڑھی کہ خبر اگر جملہ ہوتی ہے یا شبہ جملہ تو مبنی کلمے کے حکم میں ہے، یا ان کا اعراب محلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جملے کچھ ایسے ہیں جن کا اعراب ہوتا ہے، جملے کچھ ایسے ہیں جن کا اعراب
ہوتا ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جملے ایسے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے اور بعض جملے ایسے جن کا محلی اعراب جملے جملہ جی آج تو لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کھولنا ہی نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں، چلو اب ادھر کھولنا پڑا کہ ایک تو آیا کوئی. جی سکینہ السلام میں بات پتہ نہیں سب نے جو ہے وہ توافق کر لیا، اتحاد کر لیا کہ آج کوئی نہیں جائے گا کلاس میں. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو سکینہ ہماری گفتگو نصر چل رہی تھی اس بارے میں کہ جملے جو ہوتے ہیں، ابھی تک ہم کلموں کا اعراب پڑھ رہے تھے، کلمے کی جس میں اسم فعل حرف ہے. فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، لیکن کچھ فعل معرب ہوتے ہیں جیسے فعل مضارع، کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب، کبھی منصوب. فعل ایک کلمہ ہی تو ہے، اسم بھی کلمہ ہے لیکن اسم اکثر معرب ہے، تو اس لیے اس کی بحث بھی زیادہ تھی کہ اسم 9 مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے، 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے، 2 مقامات پہ مجرور ہوتا ہے. مرفوع کب ہوتا ہے اسم جب فاعل واقع ہو، نائب فاعل واقع ہو، مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو. اب 5 نواسخ ہیں ان کا، کسی کا اسم مرفوع، کسی کی 5 اور 4 9. منصوب اسم کب ہوتا ہے؟ 14 مقامات پہ. 5 تو مفعول ہی ہے، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول ما، مفعول فی. اگر اسم کوئی سا اسم مفعول لہ واقع ہو، مفعول بہ واقع ہو، مفعول مطلق واقع ہو، مفعول فی واقع ہو، ٹھیک ہے، یا مفعول لہ، یہ تو منصوب ہوتا ہے. 5 ہو گئے. اب 5 نواسخ یاد ہے جن میں سے کسی کا اسم منصوب، کسی کی خبر منصوب. 5 اور 5 10 اور 4 حال، تمیز، مستثنی، منادا. اسم اگر حال واقع ہو تو منصوب، تمیز واقع ہو تو منصوب، مستثنی، منادا. یہ سب ہم نے پڑھ لیے تھے. اور 2 مقامات پہ مجرور ہوتا ہے، یا تو مضاف الیہ واقع ہو اسم، یا حرف جر اس کے اوپر داخل ہو. تو کلمے کا اعراب تو ہم نے پڑھ لیا، حرف رہ گیا تھا، فعل اور اسم کے بعد حرف. حرف کا ہم نے پیچھے پڑھا اور بتایا، یہ بھی بتایا کہ حرف تو مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب تو محلی ہوتا ہے کیونکہ مبنی تو بدلتا نہیں ہے نا. مبنی کی کیا تعریف تھی؟ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے. یہ حاضہ ہر حالت میں آپ کو حاضہ ہی ملے گا، جو حاضر نہیں بدلتا وہ ملے گا آپ کو. جیسے سعیدون ہے، جیسے سعید ہے، کہیں آپ کو سعیدون ملے گا، کہیں آپ کو سعید ملے گا، کہیں آپ کو سعیدان مل جائے گا. جیسا عامل ویسا اعراب دے گا اس کو. لیکن حاضہ چاہے نصب والا عامل آ جائے تب بھی حاضر رہے گا، چاہے رفع والا عامل آ جائے تب بھی حاضر رہے گا، چاہے جر والا عامل اس کے اوپر آ جائے تب بھی حاضر ہی رہے گا. تو سعید معرب ہے، حاضہ مبنی ہے. جی سعید بدلتا رہتا ہے نصرت جی بدلتے رہتا ہے. بدلتا رہتا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے. جی سعید ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اب مبنی کلمہ جو ہوتا ہے اس کا اعراب ایسا نہیں ہے کہ مثلا جا سعیدوں میں جا سعیدوں میں سعید آیا تو سعید فاعل ہے، اور جا حاضہ میں حاضہ فاعل ہے. جا حاضہ میں فاعل یہ بھی ہے، فاعل یہ بھی ہے، لیکن فرق یہ کہ سعید فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن حاضہ مبنی ہے لیکن محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہے. کیا ہے؟ حساب. کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگا تھا سب نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا. نزہت ابھی آئی ہیں اور اب آپ آئی ہیں ان کے فوراً بعد تھوڑا سا. تو وعلیکم السلام. تو مبنی کلمہ کا اعراب دیکھیے، یہ معرب کلمہ ہے اس لیے اعراب مرفوع ہے، یہ علامت رفع ضمہ ہے، لیکن حاضہ تو مبنی ہے، بدل چاہے جا آ جائے، چاہے رائے تو، چاہے مین آ جائے اس کے شروع میں حاضر. لیکن اس کا اعراب کیونکہ فاعل کی جگہ پہ ہے حاضر، اس لیے محلن مرفوع. تو معرب اور مبنی کلمے میں یہی فرق ہے کہ اس کا اعراب مبنی کا محلی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، محلی ہوتا ہے۔ جی پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اگر جو ہوتا ہے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے۔ مبنی کلمہ کون سا ہے؟ حرف ہے نا، مبنی کلمہ حرف تو سارے کے سارے مبنی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی حرف ہی مبنی ہوتا ہے، اس میں بھی تو ہے بعض مبنی، فعل بھی ہے، بس یہ ہے کہ فعل اکثر مبنی بعض مورب، اسم اکثر مورب بعض مبنی، حرف سارے کے سارے، اور مبنی جتنے بھی کلمے ہیں چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو، سب کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ جملوں کا حکم جو ہے وہ مبنی کلمے والا ہے، یعنی ان کا اعراب بھی محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اعراب بھی۔ اب جملے اعراب کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں، اعراب رکھنے یا نہ رکھنے کے اعتبار سے، سمجھ میں آ رہا ہے کیسا؟ جملہ کا اعراب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو محلی، بولیے جملہ اعراب رکھتا ہے، نقطے میں پہلے کوئی لکھ لیجیے آپ، پہلے بات ہی بتا چکے ہیں ہم نواصف میں، جب جملے کی بات آئی تھی کہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی اور کسا شبہ جملہ بھی، وہی بتایا تھا، کیا بتایا تھا کہ جملہ اور شبہ جملہ ٹھیک ہے، جملہ اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، مبنی کلمے کے، مبنی کلمے کا کیا حکم ہے؟ اسی حکم میں ہی ہوتا ہے، مبنی کلمے کا حکم کیا ہے کہ اس کا اعراب ہوتا ہے، مبنی کلمے کا حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس کا، یعنی جملے کا اعراب بھی محلی ہوگا، کیا ہوگا؟ محلی، یعنی محل، یعنی محل کسے کہتے ہیں؟ محل، ایک تو کوئی محل جسے آپ سمجھ رہے ہیں محل، ایک محل کے معنی مکان کی جگہ کے بھی ہیں، مکان اور ظاہر سی بات ہے محل کو محل اس لیے تو کہتا ہے کہ وہ جگہ ہوتی ہے بادشاہوں کے رہنے کے، مقام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے محل، ٹھیک ہے۔ تو محل، ابھی تو میں نے کہا ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ادھر دیکھیے، ابھی جو جا کہا، جا کے بعد جو مقام ہے کس کا ہوتا ہے؟ فاعل کا، رائے تو فعل اور فاعل ہے، فاعل کے بعد کائے کا مقام ہوتا ہے؟ مفعول کا یا منصوب کا، ٹھیک ہے۔ من حرف جر ہے، من کے بعد کس کا ہے؟ محل ہے، مکان ہے، مجرور کا۔ اب اگر مورب کلمہ اس جگہ ہے، جاء سعید، رأیت سعیدا، سمعت من سعید، سعید سعیدا سعید، سعید بدل رہا ہے، تو کیوں بدل رہا ہے؟ کیونکہ عامل کی وجہ سے، اس عامل کو مرفوع چاہیے، فاعل چاہیے، اس لیے وہ مرفوع ہے۔ اسے رائے تو آلریڈی فعل و فاعل ہے، اسے منصوب چاہیے مفعول بہ، من حرف جر ہے، اسے مجرور چاہیے۔ تو یہ مکان کس کا ہے؟ محل کس کا ہے؟ فاعل، رفع کا مقام ہے، نصب کا، جر کا، مورب کلمہ ہے تو ٹھیک بدلے گا وہ، لیکن اگر اسی محل پر مبنی کلمہ آ جائے، اسی محل اور مکان پر مبنی کلمہ آ جائے، یا ذالکا یا تلکا یا الذی، جتنے بھی مبنی ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے تو اب یہ خود تو مبنی ہے، بدلنے کا تو ہے نہیں، لیکن بدلنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مثلا ان کا کوئی مکان نہیں ہے، کس مکان پہ بیٹھا ہے؟ یہاں حاضر فاعل کے مقام پہ بیٹھا ہے نا، یہاں حاضر فاعل کے مکان پہ ہے نا، یہاں حاضر مفعول بہ کے مکان جگہ پہ ہے نا، یہاں پہ حاضر مجرور کے مقام پہ ہے نا، محل پہ ہے، تو محل کا اعراب ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ محل کا اعراب رفع تھا نا، اس محل کا اعراب نصب تھا نا، اس محل کا اعراب جگہ جر تھی نا من کی وجہ سے، تو حاضر کا اعراب کیا کہلائے گا؟ محلی، کہ حاضر خود نہیں بدل رہا ہے، لیکن یہ محل جو ہے اس محل کا اعراب ہے کہ حاضر محل کے اعتبار سے مرفوع ہے، حاضر مکان اور محل کے اعتبار سے
منصوب ہے. ہاذا محل اور مکان کے اعتبار سے مجرور ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ مجرور. کسا ناسپات نزہت. ٹھیک ہے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ جی. محل کا مطلب سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس سے اور آسان اب کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ محل کا کیا مطلب ہوتا ہے. آج تک سنتا آ رہے ہیں یہ مبنی کلمہ ہے، اس کا اعراب محلی ہے، محلی ہے، محلی ہے. محل یعنی جگہ، جگہ. اور میں نے آپ کو اعرابی قسموں میں پڑھایا تھا. اعراب لفظی ہوتا ہے یا تقدیری یا محلی؟ لفظی، تقدیری، محلی. لفظی اور تقدیری جسے ظاہر، اعراب ظاہری اور تقدیری کہتے ہیں، یہ مورب کلمے کا ہوتا ہے. مورب کلمے کا جیسے سعید ہے، سعیدن میں جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نفسی ہے، یعنی ظاہری، یعنی ظاہر دکھ رہا ہے. آپ کو نفس دکھ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے غور سے دکھ رہا ہے. رف دکھ رہا ہے، جر دکھ رہا ہے، اوپر پہ دیکھ رہا. ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں اعراب ظاہری یا لفظی. ہے مورب کلمے کا یہ اعراب ہے. لیکن میں تینوں جگہ پہ موسیٰ کو رکھتا ہوں. موسیٰ مورب کلمہ ہے لیکن تینوں حالتوں میں موسیٰ 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 ہی رہے گا. اس کا مطلب مبنی نہیں ہے، مورب ہی کلمہ ہے. لیکن کیونکہ یہ آخر میں الف مقصورہ ہے، اور الف مقصورہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اگر ہم اسے بدلنے لگے ضمہ وہ دینے لگے موسیٰ ہو تو پھر یہ مقصور کہاں رہ جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اعراب ہے لیکن تقدیری ہے، پوشیدہ ہے. سعید میں جو علامت نصب ظاہر دکھ رہی ہے اس میں علامت نصب پوشیدہ ہے. سعید میں جو علامت نصب ضمہ دکھ رہی ہے اس میں علامت نصب ضمہ پوشیدہ ہے. سعید میں جو علامت جر کسرہ دکھ رہی ہے موسیٰ میں علامت جر کسرہ پوشیدہ ہے. تو یہ بھی کلمہ مورب ہے، یہ بھی کلمہ مورب ہے. لیکن دونوں کے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا اعراب جو نصب جر ہے اس کی علامت دکھ رہی ہے، اس میں نہیں دکھ رہی. لیکن ہاذا مبنی ہے. یہ مورب کلمے کا محلی ہوتا ہے مبنی کلمے کا اعراب. کیونکہ مبنی کلمہ نشاط فاطمہ کسا مبنی کلمہ جب مورب کلمے کے مقام اور محل پہ آتا ہے، اعراب کے محل پہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محلی اعراب. سمجھ میں آیا؟ جی. بتا دوں اسے کہتے ہیں محلی اعراب. مبنی کلمے کا اعراب محلی ہوتا ہے. وہ لفظ میں تو نہیں بدلے گا کیونکہ مبنی ہے، مبنی بدلتا نہیں ہے، اس کا آخر بدلتا نہیں، لیکن وہ کسی محل پہ تو ہوگا، اس محل کا اعراب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہاذا یہاں فاعل کے محل پہ تھا تو کہیں گے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. فاعل مفعول کی جگہ ہوگا تو کہیں گے کہ یہ محل کے اعتبار سے منصوب ہے. یہاں من کے بعد ہے، حرف جر کے بعد ہے، محل کے اعتبار سے مجرور ہے. ٹھیک ہے. جی. مثال کے طور پر میں کہوں غلام ہوں، ہاذا غلام ہاذا، اس کا غلام. تو یہاں اعراب ہاذا کس مقام پہ بیٹھا ہے؟ محل پہ. تو مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو مجرور کے مقام پہ مضاف ہے، ہاذا مضاف الیہ ہے، اس کی طرف ہاذا مبنی ہے، مبنی پر سکون ساکن پہ مبنی رہے گا ہمیشہ. لیکن یہ محل کس کا ہے؟ مجرور کا. تو ہم کہیں گے ہاذا محل مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. صحیح ہے. جی. اس کا مطلب بتایا کہ جملوں کا اعراب، جملے جو ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب، جملے کا اعراب بھی محلی ہوگا. اب جملہ جو ہے وہ محل کے اعتبار سے اعراب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو طرح کا ہے، یا تو محلی اعراب ہوگا یا محلی اعراب نہیں. جملہ محلی اعراب ہوگا، محلی اعراب ہوگا. کچھ جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. محلی یعنی محل یعنی جگہ، مقام. اس میں جس مبنی کلمہ جس مقام اور محل کا
یا تو اس کا اعراب ہوگا یا اس کا اعراب نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو یا تو یا محلی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، یا محلی اعراب نہیں ہوگا. محلی اعراب اگر ہوگا تو وہ 7 جملے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. کتنے؟ 7 جملے. کون کون سے؟ ایک تو آپ کتنے پڑھ چکے ہیں؟ آپ کتنے پڑھ چکے ہیں؟ ایسا جملہ جس کا اعراب ہو کتنے پڑھ چکے ہیں ایسے آپ؟ دو تو سامنے سے یاد ہے، خبر اور ایک حال. خبر. یاد ہے حال جب مفرد ہوتا ہے جملہ ایک بھی جملہ خبر کی طرح، جی تو خبر کا بھی اعراب ہوتا ہے، حال کا بھی اعراب ہوتا ہے. حال منصوب ہوتا ہے نہیں؟ خبر کہیں مرفوع ہوتی ہے کہیں منصوب. اگر مبتدا کی خبر ہے، حروف مشبہات بالفعل لا نفی جنس کی خبر ہے تو مرفوع ہوتی ہے. اگر حروف شبیہ لیسا جملہ جی افعال ناقصہ افعال مقاربہ کی خبر جملہ ہو تو محلن مرفوع. محلن تو منصوب. خبر کبھی مرفوع ہوتی کہیں منصوب. ایسے ہی اگر اس کی جگہ جملہ ہو تو یا تو مرفوع ہوگا محلن یا منصوب. منصوب. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا محلی اعراب اگر ہے کون کون سے ہیں؟ ایک جملہ خبر، جملہ خبر. خبر. دوسرا غور سے دیکھیے گا، جملہ خبر، جملہ حال. حال اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کا اعراب ہوگا. جملہ اگر حال واقع ہو رہا ہے تو اس کا اعراب ہوگا. جملہ اگر مفعول بہی، مفعول بہی بھی جملہ واقع ہو سکتا ہے. مفعول بہی بھی مفعول بہی، جملہ مفعول بہی. اب ظاہر سی بات ہے، چار مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. جی جناب. اگر وہ مضاف الیہ جملہ ہو، جملہ اگر مضاف الیہ واقع ہو تو اس کا بھی اعراب. اب ظاہر سی بات ہے وہ جملہ جو حال واقع ہو رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے اس کا اعراب محلی کیا ہوگا، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. حال پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ جملہ جو حال واقع ہو منصوب ہوگا محلی. مفعول بہی آپ سب جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے. مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. اب جو جملہ مفعول بہی واقع ہو منصوب ہوگا نہیں ہوگا. جو آپ جانتے ہیں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اب جملہ اگر مضاف الیہ واقع ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے یہ محلہ مجرور ہے. لیکن خبر ہمیشہ ایک ہی اعراب نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں اگر مبتدا کی خبر ہے تو مرفوع، افعال ناقصہ و لا نفی جنس اور حروف مشبہات بالفعل کی خبر ہے تو بھی مرفوع. مبتدا کی خبر، حروف مشبہات بالفعل اور لا نفی جنس ان کی خبر ہوتی ہے مرفوع. اب اگر جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو، لا نفی جنس کی خبر واقع ہو یا حروف مشبہات بالفعل کی خبر واقع ہو تو ہم کہیں گے یہ محلہ مرفوع ہے، جملہ محلہ مرفوع ہے. لیکن اگر جملہ افعال ناقصہ کی خبر واقع ہو، افعال مقاربہ کی خبر واقع ہو، لا حروف شبیہ لیسا کی خبر واقع ہو تو ان کی خبر تو منصوب ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے اس جملے کا اعراب محلہ منصوب ہے نہیں؟ تو خبر مرفوع بھی ہوتی ہے منصوب بھی ہوتی ہے. کس کی خبر مرفوع ہوتی ہے؟ مبتدا کی، لا نفی جنس کی حروف مشبہات بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اگر جملہ یہ واقع ہو تو کہیں گے محلہ مرفوع. اور 3 کی خبر ہوتی ہے منصوب، افعال ناقصہ کان زید قائما، اور قائما خبر ہے منصوب ہے. اگر جملہ واقع ہو جائے کان زید ابو ہو قائم، ابو ہو جملہ، ابو ہو مبتدا خبر جملہ ہے نا تو کہیں گے محلہ منصوب ہے. حروف شبیہ لیسا افعال مقاربہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. حال منصوب، مفعول بہی منصوب، مضاف الیہ مجرور. چوتھا ٹھیک ہے، 4 ہو گئے. پانچواں ہاں وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو، مفرد کا
ताबे कितने, तवाबे कितने हैं? 5 पढ़े थे ना। 5 अगर कोई मुफरद है उसके ऊपर आप किसी को अक्स करें, यानी उसका ताबे लाए जुमले को। अब जब मुफरद का इराब है, आप जानते हैं, तो जो उसका इराब है वही उसका होता है, नहीं होता है जो उसकी इत्तिबा कर रहा है, जो उसका ताबे है, याद है ना। इराब में इत्तिबा तो सभी करते हैं, इराब में सभी करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहिए इअलमू लियौमिन, इअमलू अमल करो, लियौमिन उस दिन के लिए अमल करो। इधर देखिए, अभी चाहे ना लिखना, लियौमिन इअमलू अमल करो, अमल अंजाम दो, अमल अंजाम दो लियौमिन उस दिन के लिए। अब मैं इसकी सिफत लाऊं दिन की, इस दिन की सिफत ठीक है। यौमिल तुज़खरो क़ियामत लहु ज़खाइर, तुज़खरो लहु ज़खाइर, जिसके लिए ज़खाइर ज़ख़ीरे जमा होते हैं। अब ये जुमला है ना, तुज़खरो पहले मजहूल है, अज़ख़ाइर नाइब फाइल है, लहू जार व मजरूर मुताल्लिक़ है, तुज़खरो का ये हु पलट रहा है जिन इसकी तरफ। ये पूरा जुमला है कि नहीं? फेल नाइब फाइल और जार व मजरूर पूरा जुमला है, ठीक है। ये जुमला ताबे किसका है? यौम का। क्यों? क्योंकि नौ यौम की सिफत है, नात है, यौम की सिफत है, नात है, सिफत। और हम जानते हैं नात इत्तिबा करते हैं। 10 में से 4 चीजों में इत्तिबा करती है, जी ठीक है। लेकिन सारे तवाबे एक चीज में तो इत्तिबा करते ही हैं, इराब में। अब यौम मजरूर है या नहीं? जी लाम की वजह से मजरूर है। अब जब ये जिसकी सिफत है मौसूफ, यानी जिसकी नात लाई जा रही है वो मनऊत, ये नात, तो मनऊत अगर मजरूर है तो नात भी मजरूर होती है। अब हमने यहाँ पर एक मुफरद, यौम मुफरद है ना, जुमला तो नहीं है, एक मुफरद का ताबे जुमला है, तो वो जुमला जो मुफरद का ताबे वाक़े हो उसका भी इराब होता है। यहाँ पे क्या इराब है? जर है। अगर यही यौम मरफू होता तो इसका एक महल्ली इराब मरफू, क्योंकि सिफत है। मरफू ये यौम पहले मंसूब मर होता तो फिर ये भी मंसूब होता, ये भी नज़र भी रहे, ठीक है। तो वो जुमला जो या तो किसी मुफरद का या तो नात वाक़े हो, या फिर बयान जो भी हो सकता हो, या मातूफ अलैह वाक़े हो, या जो भी ताबे होना चाहिए। तवाबे 5 हैं, उनमें से कोई सा भी। अगर जुमला किसी मुफरद का ताबे वाक़े हो तो जाहिर सी बात है कि ताबे मत्बू की इत्तिबा इराब में करता है कि नहीं? जी जनाब। कभी जुमले का इराब हुआ कि नहीं? जी हाँ, तो वो जुमला जो महल्ली इराब रखता है वो कौन सा है? वो जुमला जो किसी मुफरद का ताबे वाक़े हो, ठीक है। जी वो जुमला जो किसी मुफरद का ताबे वाक़े हो, ठीक है। उसका भी महल्ली इराब होता है, उसका भी महल्ली इराब। छठा, वो जुमला जो ऐसे जुमले का ताबे वाक़े हो, ताबे वो जुमला जो ऐसे जुमले का ताबे वाक़े हो, ऐसे जुमले जिसका महल्ली एराब हो। अब आप जाहिर सी बात है जुमला है, मतलब वो जुमला हाल वाक़े हुआ है, हाल का महल्ली एराब होगा नहीं? या खबर वाक़े हो, उसका महल्ली एराब है कि नहीं? मफ़ूल बिही, उसका जुमला, वो जुमला मफ़ूल बिही महल्लन मंसूब होगा कि नहीं? जुमला अगर मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हुआ उसका बोलिए महल्ली एराब होगा कि नहीं? ठीक है। अब इन जुमलों में से किसी जुमले की नात आ जाए जुमले के जरिए से, तो इनका महल्ली एराब है तो उसका भी होगा कि नहीं? भाई एक जुमला है जिसका महल्ली एराब है, उसकी कोई जुमला सिफत वाक़े हो या कुछ और वाक़े हो, तो क्या, या
کریں آپ اس جملے پہ کسی اور جملے کو، ایک جملے پر کسی دوسرے جملے کو آپ عطف کیجئے. اب اگر اس جملے کا محل اعراب ہے تو اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کسا؟ جی آقا. جی جی. مثال کے طور پر میں کہوں ان اللہ تعالی اوصاکم بالتقوی، ان اللہ تعالی اوصاکم بالتقوی، بے شک اللہ نے تمہیں تقوی کی وصیت کی ہے. تو ان حرف مشبہۃ بالفعل ہے، اللہ کا اسم ہے، اوصاکم بالتقوی اس کی خبر ہے. اوصاکم بالتقوی پورا جملہ خبر ہے نا، پورا جملہ. اوصاکم فعل کم فاعل اور ہوا اس کا فاعل، کم مفعول ہے، ہوا اس کا فاعل، فعل فاعل، بالتقوی جار و مجرور متعلق ہے اوصاکم کے. ٹھیک ہے لکھ کے دیتا ہوں. ان اللہ آگے لکھوا ہوں میں پڑھاؤں گا. ان اللہ ان اللہ تعالی اوصاکم ان اللہ تعالی بالتقوی. دیکھیے ان حرف مشبہۃ بالفعل، جی اللہ کا اللہ کا اسم ہے، آپ جانتے ہیں حروف مشبہۃ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے. اب یہ اوصاف دیکھیے کسا دیکھ رہی ہیں نا؟ جی آقا. ان اللہ اوصاکم، اوصا فعل ہے نا باب افعال کا، ہوا اس کا اوصا، کم مفعول ہے، کم مفعول. جار و مجرور متعلق ہے اوصا کے. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی. یہ پورا جملہ ہے، اللہ اسم، اوصا فعل، ہوا فاعل، کو مفعول بالتقوی جار و مجرور. ٹھیک ہے یہ پورا جملہ. لیکن یہ جملہ جو ہے یہ اوصاکم، اوصاکم کیا ہے؟ یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول جار و مجرور جملہ خبر ہے. خبر. محلی اعراب ہے اس جملے کا، اس جملے کا محلی اعراب ہے کیا ہے؟ جی مرفوع ہے. کیوں محل مرفوع ہے؟ کیونکہ ان کی خبر ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر. اگر میں اس جملے پر کسی اور جملے کو عطف کر دوں، وجعل، جی وجعل رضا، رضا ہو رضا، جی وجعل نہ وجعلها رضا ہو، وجعلها رضا ہو من خلقه. ٹھیک ہے جی آئی جعلا فعل، ہا تقوی کی طرف پلٹ رہے، اس کو قرار دیا. کس کو؟ تقوی کو. ہوا کیا ہے اس کا؟ فاعل ہے، یعنی اللہ نے قرار دیا. ہو ہا ہے تقوی کو، مفعول اول. رضا ہو رضا اپنی رضا، یہ مفعول دوم ہے. من خلقی جار و مجرور متعلق ہے فجعل. اور اس نے قرار دیا تقوی کو اپنی رضا، من خلقی اپنے مخلوق سے، اپنے مخلوق سے تقوی کو اپنی رضا قرار دیا کہ میں تمہارے تقوی سے راضی ہوں. جملہ ہے کہ نہیں پورا؟ جعل فعل ہوا فاعل ہا مفعول اول مفعول دوم جار پورا جملہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ پورا جملہ معطوف ہے نا، واو کے ذریعے سے عطف کیا ہے نہیں اوصاکم پہ. تو اب یہ جملہ جب معطوف ہو رہا ہے تو کیونکہ یہ جملہ جس چیز پر عطف ہو رہا ہے معطوف اس کا جملہ ہی ہے اور اس کا محلی اعراب ہے، تو اس کا محلی اعراب مرفوع ہے تو اس کا بھی مرفوع. تو یہ جملہ اسے دیکھیے، وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہوگا، کیونکہ توابع سارے کے سارے کم سے کم اعراب میں تو اتفاق کرتے ہی ہیں. لہذا ایک کبھی ہوتا ہے کہ جملے کو آپ مفرد پہ، مفرد کا تابع بناتے ہیں تو مفرد کا اعراب تو ہوتا ہی ہے تو اس کا بھی ہوگا. کبھی کبھی ایک جملے کو دوسرے جملے کا تابع بناتے ہیں تو اگر اس جملے کا اعراب ہے تو اس کا بھی ہوگا. ورنہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے آگے جا کے ایک جملہ ہے جس کو ہم تابع بنا رہے ہیں جملے کا، وہ جملے کا خود کا محلی اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہوگا. تو پھر اس کا بھی کوئی محلی اعراب
نہیں، لیکن یہاں پر محلی اعراب جن کا ہے ان کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی محلی اعراب ہو، محلی اعراب او تو 6 جملے ہو گئے، 7واں جملہ ایک اور ہے جس کا محلی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب شرط جازم۔ جواب وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو، جواب واقع ہو۔ کیا مطلب سمجھے اس کا؟ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے جو جواب شرط واقع ہو رہا ہے، جواب وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ جو شرط جازم، میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا نا، ابھی جب حروف پڑھ رہے تھے ہم، اس میں لو اور ان کے بارے میں بتایا تھا، کچھ فرق بتائے تھے ان اور لو میں۔ پہلی بات تو کامن کیا ہے ان دونوں میں؟ دونوں شرط ہیں، دونوں شرط کے نہاد ہیں، ان تدریب لو بھی شرط کے نہاد ہے، لیکن فرق کیا بتایا تھا؟ ان جزم دیتا ہے، لو جزم نہیں دے شرط تو جواب شرط بنتا ہے اس کا بھی، لیکن جزم نہیں دیتا ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان شرط جازم ہے لیکن لو شرط۔ اب اگر لو شرط کو جزم دیتا ہی نہیں ہے تو اس کے جواب شرط کا کیسے اعراب ہو جائے گا؟ جی لیکن اگر ان جزم دیتا ہے پہلے شرط کو تو جواب شرط تو خود بخود مجزوم ہوگا، کیونکہ شرط اور جزا دونوں مجزوم ہوتی ہے نا ایک کی وجہ سے۔ اب اگر میں کہوں ان تضرب، ان نے جزم دیا تضرب کو، اضرب ہو، اضرب تو اضرب وہ فعل ہے، ہوا فاعل ہے، ہو مفعول ہے نا، فعل فاعل مفعول جملہ ہے یا نہیں؟ جی یہ جملہ جو اضرب ہو جواب شرط واقع ہو رہا ہے جی۔ میں چھوٹی مثال دے دوں، انہوں نے بڑی دی ہے، میں چھوٹی مثال دے دوں، ان تضرب اضرب ہو۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ اضرب تو یہ دو اعتبار سے منصوب ہے اضرب ہو، ایک تو کیونکہ فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، دوسرا ہے پورا جملہ اضرب ہو فعل ہو انا فاعل اور ہو مفعول، تو تضرب ہو میں تضرب لفظاً مجزوم ہے کیونکہ مضارع منصوب ہے، ان نے جزم دیا، اور یہ پورا جملہ بھی محلاً مجزوم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جواب واقع ہوا ہے ایسی شرط کا جو جازم ہے، جواب شرط جازم، یعنی وہ جملہ جو جازم شرط کا جواب واقع ہو، یعنی ایک ایسی شرط جو جزم دیتی ہے اس کا جواب واقع ہو۔ لیکن اگر یہی لو ہوتا تو جب لو خود ہی جزم نہیں دیتا تو اس کا جواب شرط کیسے مجزوم ہو جائے گا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی 7 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ جملہ جب بھی خبر واقع ہو اس کا اعراب یا مرفوع ہوگا یا منصوب، بتایا کہاں مرفوع کہاں۔ جملہ اگر حال واقع ہو جائے تو منصوب ہوگا محل، جملہ اگر مفعول کے حال منصوب ہوتا ہے، مفعول بہی منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد کہیں پہ مرفوع ہوتا ہے، کہیں منصوب، کہیں مجرور۔ اگر مرفوع مفرد ہے تو جملہ بھی محل مرفوع ہوگا، جیسے یا مفرد اگر منصوب ہے تو اس کا تابع بھی جملہ منصوب، لیکن مفرد اگر مجرور ہے جیسے لیومن جو میں نے مثال دی تو یہ بھی مجرور، ٹھیک ہے؟ ایسے یہ بھی ہے وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب ہے۔ اب جس کا محلی اعراب ہے اس جملے کا مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی، مجرور بھی، تو یہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے نہیں؟ جی یہ صرف منصوب ہوگا کیونکہ شرط جازم کا جواب واقع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جواب شرط مجزوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یا پھر محلی اعراب نہیں ہوگا، محلی اعراب نہیں ہوگا۔ محلی اعراب جن کا نہیں ہوگا وہ بھی 7 ہیں، کتنے؟ 7 جملے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
وہ جملے جن کا محل اعراب نہیں ہوتا وہ بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ. یہ اب ایک ایک کر کے ہم سمجھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی